إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے. جو ہماری تمام عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے. وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے. ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین. پچھلے 2 جمعوں سے ایمان کے تعلق سے آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں. وہ باتیں سب آپ کے ذہن میں ہوں گی. ایمان کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں، ہمارا ایمان کس لیول کا ہے، ایمان زیادہ ہے کم ہے، زیادہ ہے تو کتنا ہے، کم ہے تو کتنا کم ہے. پھر اس میں ہم نے یہ بھی سنا جمعے کے خطبے میں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. گھٹتا ہے تو اتنا کم ہو جاتا ہے کہ جو ایمان کی سب سے ادنا شاخ ہے، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا، ہم اس کو بھی دیکھ کر نکل جاتے ہیں، نہیں ہٹاتے. یہ سب آپ کے ذہن میں ہوگا، میں بتا چکا. اس کے بعد پھر ایک بات یہ آئی تھی کہ ارکان ایمان کیا ہے. ارکان ایمان 6 ہیں، یہ بتا چکا ہوں. اس میں سے پہلی چیز جس پر پچھلے جمعے میں تھوڑی سی بات کی تھی وہ ہے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. اس کو میں نے قرآن کریم کی سب سے مشہور سورت سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کی سب سے مشہور آیت الحمدللہ رب العالمین، اس میں جو آخر کا جملہ ہے رب العالمین، اس کے ذریعے سے میں نے تھوڑا سا آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ کون ہے.
کیونکہ ہم جب اللہ کے بارے میں جانیں گے تو اسی حساب سے ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر اور پختہ ہوتا چلا جائے گا، ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو یہ فرمایا کہ رب العالمین وہ سارے جہاں کا رب ہے، اس میں نے رب کس کو کہتے ہیں وہ بھی بتا دیا تھا، اور عالمین کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ جو لفظ رب ہے نا، یہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اب یہاں سے پھر سے شروع کرتے ہیں۔ ایمان باللہ، یہ جو لفظ رب ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں چھوڑنے والا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تب بھی یہ لفظ رب نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہ اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، قبر کے اندر جب رکھ دیا جائے گا، قبر کے اندر قبر میں جب رکھ دیا جائے گا تو 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال پوچھا جائے گا من رب، تمہارا رب کون ہے؟ اچھا یہ بھی تو پوچھا جا سکتا تھا نا تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہیں روزی دینے والا کون ہے، تمہیں موت دینے والا کون ہے جس کی وجہ سے تم قبر میں آ گئے؟ لیکن نہیں پوچھا گیا تو اللہ نہیں پوچھا گیا، رحمان نہیں پوچھا گیا، خالق نہیں پوچھا گیا، حی قیوم جو پوچھا گیا وہ یہ کہ تمہارا رب کون ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رب ہی کیوں پوچھا گیا اور کوئی طلب کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے تو بہت سارے نام ہیں، کچھ بھی پوچھ لیا جاتا۔ وہ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو رب ہے نا یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہے، نہ دنیا میں آنے کے بعد، نہ دنیا سے جانے کے بعد، اور نہ دنیا میں آنے سے پہلے۔ رب اس لیے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا اور جب سارے انسان نکل کر باہر آ گئے تھے تو اللہ رب العالمین سے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، ایک عہد لیا تھا، اور ان سے پوچھا تھا بتاؤ الست بربکم، یہ پوچھا تھا۔ ہمیں کیسے پتا چلا؟ ہمیں قرآن نے بتایا۔ اب آپ یہ نہ کہنا کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا میں تمہارا رب اللہ نہیں ہوں، میں خالق نہیں ہوں، وہاں لفظ رب پوچھا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں ہم لوگوں نے سب نے کہا تھا بلا، اے ہمارے پروردگار کیوں نہیں؟ اسی یاد دہانی کو یاد کرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا الحمدللہ، یہ ذہن میں رہنا چاہیے، ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور جب وہ وعدہ آپ نے وہاں سے کیا اور یہاں پر آ کر بار بار زبان کے اوپر وہ الفاظ آتے رہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہی عقیدہ لے کے جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو قبر میں پہلا سوال بھی آپ سے یہی پوچھا گیا کہ من، اب اگر عبادت کر کے آئے ہوگے تو فوراً بتا دو گے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے اس میں 4 چیزیں ہیں، الحمد للہ، رب اور عالمین۔ رب العالمین میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا، اگر الحمد اور للہ پر بات کریں گے تو پھر ایک جمعے کا خطبہ اور چاہیے، تب میں آپ کو سمجھا پاؤں گا کہ الحمد کا معنی کیا ہوتا ہے اور للہ جو آیا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی اگر سورہ فاتحہ کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کو کچھ سنایا تو انشاءاللہ اس وقت میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا۔ اور ایک دلچسپ بات بتاؤں آپ کو، الحمدللہ رب العالمین کے بعد جو الرحمن الرحیم ہے نا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد
یہ جو آیت آئی ہے الرحمن الرحیم کہ وہ رحمان ہے رحیم ہے، یہ کیوں آئی؟ یہ کیوں بیان کی گئی؟ اللہ چاہتا تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا تمام جہانوں کا وہ پروردگار ہے، رب العالمین ہے، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، کہہ سکتا تھا، وہی مارتا ہے وہی زندگی دیتا ہے، کہہ سکتا تھا، لیکن الرحمن الرحیم کیوں لایا؟ الحمدللہ رب العالمین کے بعد جو الرحمن الرحیم کا جملہ ہے اس کی سیٹنگ کیا ہے اوپر سے؟ اگر آپ سن لو آپ کی طبیعت خوش ہو، اگر میں آپ کو بتا دوں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد جو الرحمن الرحیم ہے وہ اتنا مناسب ہے کہ اس کے علاوہ کوئی لفظ چل ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے خطبے سننا پڑیں گے، میں سب ایک بار میں نہیں بتاؤں گا، آپ کو آنا پڑے گا یہاں۔ ابھی تو میں اپنے ٹاپک کو بولوں گا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بات یہ چل رہی تھی کہ مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ اور کون اللہ؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ وہ ہے جو دانے کو بیج کو پھاڑ دیتا ہے، دانے کو بیج کو پھاڑ دیتا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا۔ کو سمجھ میں آیا؟ اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ وہ ہے جو دانے کو اور بیج کو پھاڑ دیتا ہے۔ ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس سے پہلے ایک مثال سمجھیں۔ آپ نے اپنے گھر کے اندر کوئی پودا لگایا، چھوٹا سا پودا، چھوٹا سا گملہ، اس کے اندر پودا لگا دیا، آپ نے اس کو اٹھا کے چھت پہ رکھ دیا، روزانہ جا رہے ہیں، ہری ہری پتیاں اس میں سے نکل رہی ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، آپ نے دیکھا ارے پانی کی کمی ہے، پائپ لیا پانی ڈال دیا، یا برتن سے پانی، جگ میں کسی بھی چیز میں پانی لیا اور اس میں گملے میں پانی ڈال دیا آپ نے جا کر، بھائی تو سوکھ جائے گا، آپ اس کو کمار کے رکھے ہوئے اور سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑا ہوگا اچھا لگے گا، اور وہ دھیمے 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 کر کے بڑھ رہا ہے۔ آپ کے پاس میں جو انتظام تھا وہ آپ نے کیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ کے انتظام بھی چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہیں، چھوٹا سا پودا، چھوٹا سا گملہ، اور تھوڑا سا پانی لے جا کر اس میں ڈال رہے ہیں، پائپ ہے تو پائپ سے ڈال دیا، برتن ہے تو برتن سے ڈال دیا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ چھوٹے ہیں، آپ کے سارے انتظام چھوٹے ہیں۔ لیکن اللہ نے جب اپنے لیے یہ بیان فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ دانے کو اور بیج کو پھاڑنے والا ہے۔ اب اللہ تو سب سے بڑا ہے نا، ہم یہی تو کہتے ہیں نماز کے اندر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اللہ کا انتظام دیکھو کتنا بڑا ہوگا۔ کسان دانے کو لیتا ہے، بیج کو لیتا ہے، مان لیجیے گیہوں کا دانہ لے لیا، اس کو اٹھا کے اس نے زمین میں دبا دیا، زمین میں دبا دیا، یہ تو تمہارا کام تھا، یہ تم نے کر دیا۔ اب یہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہو گئی، فرمایا ولا ظلمات فی الارض ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اپنے پیڑ سے کوئی پتا زمین پر گرتا نہیں ہے مگر اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے ایک پتا بھی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں، ایک بھی پتا ایسا نہیں جو اپنے پیڑ کو چھوڑتا اور اللہ کو پتہ نہ ہو۔ فرمایا ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ زمین میں ایسا ڈالا ہی نہیں جاتا جو اللہ کو نہ معلوم ہو۔ کون ہے، کہاں پر ہے، کتنا دانوں کو زمین میں ڈال رہا ہے، اللہ کو سب معلوم۔
الایمان باللہ، اللہ پر ایمان. جب ہم جانیں گے اللہ کو تب ہمارا ایمان بڑھے گا اللہ پر، تب ہمارا بھروسہ بڑھے گا اللہ پر. تب اللہ کے سامنے دعا مانگنے میں اور اس کے سامنے مسلنے میں بڑا مزہ ہے. آپ کو پتا تو ہونا چاہیے نا اس کی طاقت کیا ہے. فرمایا کوئی دانہ ایسا نہیں جو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہو ولا حبۃ فی ظلمات الارض، مگر اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس میں ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے. اب جب اللہ نے جان لیا کہ اس کسان نے زمین کے اندر دانہ ڈال دیا، زمین کے اندر بیج ڈال دیا، یہاں سے اللہ کا کام شروع ہو گیا. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو چیز زمین میں ملا دی جاتی ہے پھر وہ زمین کی طرح ہو جاتی ہے. آپ زمین میں کوئی چیز دبا دیجئے، کچھ ٹائم کے بعد وہ زمین سے مل جائے گی. یہاں تک کہ انسان کو مٹی میں دفن ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ کچھ دن بعد یہ بھی مٹی ہو جائے، اور ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز زمین میں ڈالیں وہ مٹی ہو جاتی ہے. لوہے کو بھی اگر آپ دبا دیں تو کچھ ٹائم کے بعد لوہا بھی مٹی بن جائے گا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ زمین کی خاصیت ہے اس نے اپنے اندر جس چیز کو لے لیا وہ اس کو اپنے جیسا کر دیتا. یہ زمین کی خاصیت ہے. لیکن ہمارا رب، لیکن میرا رب، اس کو پتا ہے دانا کہاں ڈالا گیا. دانا زمین میں ہے لیکن زمین کی اوقات نہیں کہ اس دانے کو اپنے جیسا کر دے. ورنہ اناج کہاں سے کھاؤ گے؟ کہاں سے نکالو گے اناج؟ زمین کی یہ خاصیت ہے وہ اپنے اندر جس چیز کو لیتی ہے کچھ ٹائم کے بعد اس کو اپنے جیسا کر دیتی ہے. وہاں کچھ نہیں ملے گا، مٹی مٹی ملے گی پھر آپ. لیکن دانا بھی زمین کے اندر پہنچا، وہ مٹی نہیں ہو رہا. آپ کی طاقت ہے کہ آپ نے کیا ہے، آپ کی طاقت نہیں ہے. آپ تو اتنے مجبور ہیں کہ آپ کو اگر دفن کر دیں تو آپ بھی مٹی ہو جائیں گے. تو پتہ چلے گا آپ کی طاقت نہیں ہے. اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ زمین کی خاصیت. دانا زمین کے اندر ہے لیکن مجال نہیں ہے زمین کی کہ اس دانے کو اپنی طرح کر دے. دانا زمین میں مل کر زمین کی طرح ہو جائے. اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے. اب وہ دانا جب کچھ دن کے لیے زمین میں پڑا ہوا ہے، اب جب زمین میں کوئی چیز دفن کر دی جاتی ہے تو وہ سڑنے لگتی ہے، پھولنے لگتی ہے. دانا بھی زمین کے اندر گیا تو پھولنے لگا. اب جب یہ دانا زمین میں پھولا، جب پھولے گا تو پھٹے گا. اب جب یہ دانا پھٹا، اللہ کی قدرت دیکھو، دانا جب پھٹے گا تو کہیں سے بھی پھٹ سکتا ہے، اوپر سے، نیچے سے، سائڈوں سے، کہیں سے بھی. لیکن یہ دانا جو زمین میں ڈالا گیا یہ صرف دو طرف سے پھٹتا ہے، سب طرف سے نہیں. یہ جو دانا ڈالا کہیں سے بھی پھٹ سکتا ہے نا. جب پھول گئی کوئی چیز تو کہیں سے بھی پھٹ سکتی ہے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، یہ دانا صرف دو جگہ سے پھٹے گا، ایک نیچے سے اور ایک اوپر سے. جب نیچے سے پھٹے گا تو جڑ نکلے گی جو زمین کے اندر جا کر ملے گی، جو بعد میں زمین کی مٹی اور زمین کے پانی کو سوکھ کر اوپر پیڑ کو دے گی تاکہ پیڑ ہرا بھرا رہے. نیچے سے تاکہ اس کی جڑ بن سکے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ دانا ایک تو نیچے سے پھٹ گیا، دوسرا اوپر سے پھٹا. اب جب یہ دانا اوپر سے پھٹا، اوپر چھوٹا سا ریشہ نکلا، ذرا سی کوپل سی نکلی، ذرا سا ریشہ اوپر نکلا. جب کوئی بھی پودا نکلتا ہے کتنا پتلا ہوتا ہے، مہین ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل سب آپ کی آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، بالکل پتلا سا ہوتا ہے جو اوپر کی طرف جاتا ہے. اللہ کی قدرت دیکھو، کپڑے بنتے ہیں جس کے دھاگے کی طرح ملائم ہوتا ہے جب اوپر کی طرف آتا ہے، بالکل ملائم. آپ ایسے پکڑو گے ایسے کر کے ایسے مڑ جائے گا، ایسے مڑ جائے گا، ایسے پکڑو گے مڑ جائے گا. جتنی طے بناؤ گے طے بن جائے گی، جتنی بار موڑو گے توڑو گے ٹوٹ بھی جائے گا. بہت ملائم ہوتا ہے، جیسے دھاگا ملائم ہوتا ہے ویسے ہی دھاگا یہ بھی ملائم ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، اتنا ملائم دھاگے کی طرح وہ ریشہ زمین کے سینے کو چیر کر اوپر آ گیا. اوقات ہے کسی کی زمین کے سینے کو چیر دے، اور وہ بھی اتنے پتلے سے دھاگا زمین کے سینے کو چیر کر اوپر آ گیا. اللہ کون کر سکتا ہے؟
ان اللہ خالق الحب والنبا، وہی اللہ ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم دیکھیں آپ، کیا انداز ہے اللہ رب العالمین کی بات کرنے کا۔ یہ اوپر آیا، اب یہ ایسے ہی تو نہیں پڑے گا، اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اب اسے پانی چاہیے، پانی کہاں سے آئے گا؟ اللہ رب العالمین نے جو سمندر بنائے، زمین بنائی، زمین کے اندر 70% پانی ہے اور 30% خشکی ہے۔ 70% پانی زمین میں، 30% خشکی۔ ہم لوگوں نے جو پودا لگایا تھا تو ہم لوگوں کا کام تو چھوٹا سا تھا، ہم لوگ چھوٹے سے ہیں، پانی لیتے تھے، بھرتے تھے، ڈالتے تھے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ بڑا ہے، اللہ کا کام بھی بڑا ہے۔ وہ 70% پانی سمندر کا وہ آئے گا یہاں تک، لیکن کیسے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے ہم تو لائٹ چالو کریں گے، موٹر چلا لیں گے۔ ارے جناب، یہ تو ابھی لائٹ آپ نے ایجاد کر لی، موٹر ابھی آج نے ایجاد کر لی ہے۔ پہلے تو آسمانی پانی ہوتا تھا سب کچھ، دنیا ابھی سے تو نہیں ہے، 200 سال 400 سال سے، جب کچھ نہیں تھا اور پانی کی ضرورت تھی اور کھیتی ہوتی تھی، پانی کہاں سے آتا تھا؟ اب وہ سمندر کا پانی یہاں لانا ہے، اور سمندر اتنے گہرے کہ ہمالیہ پہاڑ سمندر کے اندر پورا رکھ دو اس کی چوٹی پہ کھڑے ہو جاؤ، تب بھی پانی کئی کلومیٹر تک اوپر ہوگا۔ 9 کلومیٹر اونچا ہے ہمالیہ پہاڑ، اتنے بڑے بڑے سمندر، لیکن اس کا پانی لانا ہے، کیسے لانا ہے؟ اب سورج کا کام شروع ہو گیا۔ سورج کی دھوپ سے سمندر کے اندر پانی بھاپ کی شکل میں، جب پانی گرم ہوتا ہے تو بھاپ بن جاتا ہے۔ آپ نے پتیلیوں میں دیکھا ہوگا، جب پانی گرم ہوتا ہے تو بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوں۔ سورج کی جب دھوپ پڑی، پانی بھاپ کی شکل میں اوپر اٹھا، اور اوپر اٹھا تو ہوا نے اور اوپر پھینک دیا، اور اٹھتا چلا گیا، ہوا کے ذریعے اوپر اٹھتا چلا گیا، اور جب اوپر پہنچا تو اوپر ٹھنڈک کی وجہ سے پھر پانی بن گیا، جس کو ہم کہتے ہیں بادل۔ لیکن یہ تو ابھی بادل بنا ہے، یہ ہمارے کھیت تک کیسے آئے گا؟ اللہ رب العالمین نے پھر ہوا چلائی۔ ہوا اربوں ٹن پانی کو اپنے کندھوں پر، اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر ادھر سے ادھر لے کر گھومتی رہتی ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین کی اجازت ہوتی ہے، وہ پانی کو بادلوں کی شکل میں لے کر گھومتی رہتی ہے۔ اربوں ٹن پانی، کھربوں ٹن پانی، اربوں ٹن پانی، اتنا بھاری، اور وہ بادل کے اندر ہے، اور بادل اس کو لے کر، ہوا اس کو لے کر ٹہل رہی ہے۔ اب ہوا لے کر آئی، حکم ہوا کہ فلاں زمین پہ گرا دو، فلاں زمین پہ برسا دو، بس اللہ کا حکم ہوا، بارش ہونے لگی۔ بارش ہوئی، کھیتوں میں پانی لگ گیا۔ اللہ رب العالمین کا نظام دیکھیں، کھیتوں میں پانی لگ گیا۔ اب پانی زیادہ لگ گیا تو بھی پریشانی، اور پانی کم لگا تو بھی پریشانی۔ پودے کو بڑھنے کے لیے تو ساری چیز چاہیے نا، جیسے ہم لوگوں کو چاہیے، ہمیں کھانا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، آرام بھی چاہیے، کام بھی چاہیے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، ساری چیزیں ہمیں چاہیے، ایسے ہی اس کو بھی پلنے بڑھنے کے لیے چیزیں، تمام چیزیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے دھوپ کے لیے سورج کا انتظام کیا۔ پانی زیادہ لگ گیا تو سڑ جائے گا، اس لیے دھوپ، سورج اب اس پودے کو کے اندر سے اس پانی کو ختم کر رہا ہے، اس کو گرمائی دے رہا ہے، اس کو گرمائی دے رہا ہے تاکہ یہ پودا بڑھتا چلا جائے، سڑ نہ جائے۔ لیکن اگر زیادہ دھوپ لگ گئی تو جل جائے گا، اس لیے اللہ رب العالمین نے رات بنا دی تاکہ یہ دھوپ کی گرمی سے جھلس نہ جائے۔ ان اللہ فالق الحب والنبا، بے شک اللہ وہ ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے اور دانے کو نکالتا ہے۔ دن بنا دیا تاکہ دھوپ لے لے، رات بنا دی تاکہ جھلس نہ جائے، اور سورج بنایا تاکہ اس کی گرمی سے یہ پک جائے، اور چاند بنایا تاکہ اس کی روشنی سے اس کے اندر مٹھاس آ جائے۔ ان اللہ فالق الحب والنبا۔ آپ کا کام کتنا تھا؟ آپ کا کام تھا صرف دانہ ڈالنا، باقی اس کے بعد آپ کی کوئی کام نہیں۔ یہ سارا کام جس نے کیا اسی کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ وہی رب، وہی پالتا ہے،
اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، جب یہ غلہ آپ کاٹ کر لائے، آپ نے کہا بھائی چلیے بڑی اچھی پیداوار ہوئی، غلہ کاٹ کر لائے، آپ نے کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد آپ نے یہ لقمہ بنایا اور لقمہ بنا کر منہ میں رکھ لیا، لقمہ بنا کر کھانے کو منہ میں رکھ لیا، اب یہاں سے منہ کا کام شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں کائنات کے اندر بھی اور خود تمہارے اندر بھی ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے رب کو۔ آپ نے بنایا کھانا، کھانے کو منہ میں رکھا، منہ میں رکھ کے ڈائریکٹ تو آپ پیٹ میں نہیں لے لیتے ہیں بلکہ اس کو چباتے ہیں۔ سب سے پہلا کام منہ کے اندر زبان کا شروع ہوتا ہے، غور سے سنو، سب سے پہلا کام زبان کا شروع ہوتا ہے۔ زبان بتاتی ہے ہمیں کھانا میٹھا ہے، کھٹا ہے، پھیکا ہے، تیکھا ہے، کڑوا ہے، سواد ہے، بے سواد ہے، کیسا ہے، یہ زبان بتاتی ہے۔ زبان کا کام شروع ہو گیا۔ زبان کا کام صرف بولنا ہی نہیں ہے، اس کے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ زبان نے بتایا، زبان نے کہا یہ کھانا کھانے کے لائق ہے۔ اب آپ کا منہ چلنا شروع ہو گیا، دانت، آپ نے دانتوں سے اس کو چبانا شروع کر دیا۔ بھائی اللہ اللہ، یہ جو دانت ہم چباتے کیوں چباتے ہیں؟ اس لیے کہ جو لقمہ ہم نے پورا رکھا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائے اور اس کو گلے سے نیچے نکلنے میں آسانی ہو، اس لیے اللہ رب العالمین نے دانت بنائے تاکہ خوب چبا چبا کر کھانا کھایا جائے۔ آپ نے وہ منہ میں رکھا لقمہ، اس کو چبایا۔ لقمہ تو پہلے سے ہی گیلا تھا، ملائم تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھو کہ اس نے منہ کے اندر ایک ایسا سسٹم فٹ کر دیا کہ آپ کوئی بھی چیز جب منہ کے اندر رکھتے ہیں تو منہ میں لار آتی ہے، پانی آتا ہے، جانتے ہیں آپ؟ اور وہ پانی کا کام جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ وہ کھانے کو اور ملائم کر دیتا ہے تاکہ کھانے کو چبانے میں اور اندر گلے کے اندر لے جانے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ ابھی تو آپ کے منہ کا ہی کام ختم نہیں ہوا، اللہ کی قدرت دیکھو، آپ لقمہ چبا رہے ہیں۔ اچھا، اب زبان کا کام کیا ہے؟ ادھر والا لقمہ آپ دانتوں سے ادھر نہیں کر سکتے، یہ زبان پھینکتی ہے، زبان ادھر سے ادھر لے جاتی ہے لقمے کو، وہ ادھر لے گئی ادھر لے گئی۔ اب آپ نے جب پورے طریقے سے لقمے کو چبا لیا، لقمہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گیا، وہ کھانا چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گیا، اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے۔ یہ جو نلی پڑی ہوئی ہے ہمارے گردن کے اندر جس کو گراس نلی بولتے ہیں، اب اس کا کام شروع ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے حصوں میں کھانا اب یہاں سے نیچے اتر رہا ہے۔ کھانا جب نیچے اترا تو بائیں سائیڈ میں دل کے نیچے وہ جگہ جہاں پر کھانا جا کے جمع ہوتا ہے، الٹے ہاتھ پر دل کے پاس، دل کے نیچے کھانا یہاں پہ جا کر جمع ہوتا ہے، جس کو اسٹومچ بولتے ہیں، اگناچے بولتے ہیں، جس کو ہم لوگ پیٹ بول دیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہ ہمارے پیٹ میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب ہمارے پیٹ میں اکٹھا ہوا تو غور سے سن لو، یہ صرف اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ 350 گرام کھانا رکھ سکتے ہیں، بس۔ اس کی کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے؟ 350 گرام کھانا یہاں رکھ سکتے ہیں آپ۔ اس سے زیادہ آپ رکھو گے تو یہ نلی میں بھر جائے گا، آپ کو کھٹی لگانے آنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ زیادہ کھا لیتے۔ وجہ یہی ہے، اس کا کام ہے 350 گرام کھانا رکھنا۔ یہ کھانا جب پیٹ کے اندر آیا، آپ نے کھایا، اب یہاں سے اس کا کام شروع ہو گیا۔ اس پیٹ کے اندر ایک چھوٹی سی ایک جھلی ہوتی ہے جس کے اندر پیلے کلر کا تھوڑا سا تیزاب جیسا پانی ہوتا ہے۔ جیسے ہی کھانا اس کے اندر پہنچتا ہے وہ پانی پھٹاک سے باہر نکلتا ہے اور وہ تیزاب جیسا پانی کھانے کو گلانا شروع کر دیتا ہے۔ ان اللہ خالق الحب والنوى، وہ پانی گلانا شروع کر دیتا ہے۔ سبھی کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اگر فوراً پانی پئیں گے تو وہ تیزاب جو ہے نا، جو کھانے کو گلا رہا ہے، اس کی جو گرمی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 45 منٹ کے بعد پانی پینا، تاکہ وہ اس کی جو گرمی ہے وہ ختم نہ ہو پائے، کھانے کو صحیح سے ہضم کر لے۔ اب یہ کھانا پیٹ کے اندر کام کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، کھانا پیٹ کے اندر کام کر رہا ہے، پیٹ کام کر رہا ہے، کھانے کو ہضم کر رہا ہے۔ کیسے؟
جیسے کبھی لینٹر پڑتا ہے تو مسالہ ملانے والی جو مشین آتی ہے نا، اس کے اندر سب ڈال دیتے ہیں اور وہ یوں گھومتی رہتی ہے، مسالہ بناتی رہتی ہے، بس اسی طریقے سے یہ اندر کام کر رہا ہے، اور یہ تقریباً 2.5-3 گھنٹے تک ہمارا یہ پیٹ کام کرتا ہے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، 2.5-3 گھنٹے تک۔ 2.5-3 گھنٹے کام کرنے کے بعد جب کھانا یہاں سے ہضم ہو جاتا ہے تو یہ بھیج دیتا ہے چھوٹی آنت کی طرف، چلو ہٹو نکلو یہاں سے۔ تو 2.5-3 گھنٹے کے بعد جب آپ کھانا کھانے کے 2.5-3 گھنٹے ہو جائیں گے تو آپ کو ایک ڈکار آتی ہے، وہ ڈکار اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ بھیا میرا کام ختم ہو گیا، اب مجھے تھوڑی دیر آرام کر لینے دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ارے مجھے بھوک لگ رہی ہے، دیکھو ڈکار بھی آ رہی، خالی ہو گیا پیٹ، پھر ٹھوس لو اوپر سے، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھیا 3 گھنٹے سے میں کام کر رہا تھا، اب میں ذرا آرام کر لوں، اب تھوڑی دیر کے بعد ڈالنا، کچھ اور ڈالنا ہو اگر، سمجھ رہے آپ؟ اب یہ چھوٹی آنت کی طرف کھانا چلا گیا، اس نے دھکیل دیا چھوٹی آنت کی طرف۔ چھوٹی آنت کے دانت تو ہوتے نہیں، چھوٹی آنت کے دانت تو ہوتے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ چھوٹی آنت کے دانت نہیں ہوتے، کھانا جو یہاں سے پچا تھا پہلے منہ نے چبایا، پھر یہاں پر پچا، اب یہاں سے جب کھانا چھوٹی آنت کی طرف گیا تو لیور اور پتا یہ دونوں اپنے اندر سے ایک تیزاب جیسا پانی نکالتے ہیں اور اس کھانے کے اندر شامل کر دیتے ہیں، تاکہ لیور، یہ آنت کے دانت نہیں ہے، یہ ہضم کیسے کرے گی؟ تاکہ وہ کھانا اور ملائم ہو جائے اور جلدی پچ جائے، تو وہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔ اور اس کو کہتے تو چھوٹی آنت ہے، لیکن یہ 7 میٹر لمبی ہوتی ہے، نام ہی ہے اس سے چھوٹی آنت، ہوتی ہے 7 میٹر لمبی، آپ کے قد سے 4-5 گنا زیادہ۔ اب یہ کھانا اندر گیا تو پھر یہ بھی ہضم کرنے لگی۔ اب اس کے دو کام ہیں، ایک تو ہے کھانا ہضم کرنا چھوٹی آنت کا کام، اور دوسرا چھوٹی آنت کے اندر اربوں، کروڑوں نہیں، اربوں، آپ نے تولیہ دیکھی ہے، تولیہ جس سے منہ پہنچتے ہیں، تولیہ میں ملائم ملائم چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، جتنے سافٹ ہوتے ہیں اتنا ہی مزہ آتا ہے منہ پہنچتے میں، ہے نا؟ چھوٹی آنت کے اندر ایسے ملائم ملائم سافٹ اربوں دانے ہوتے ہیں، ریشے ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کھانا جب ہضم ہونے کے لیے چھوٹی آنت میں گھومتا ہے تو یہ کھانے کے اندر سے وٹامن، پروٹین، منرل، صحت والی چیزیں، قوت والی چیزیں، یہ سب اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں، سب اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں، اور پھر یہاں سے پوری باڈی کو بانٹ دیتے ہیں۔ تبھی ہم کہتے ہیں یہ دیکھو مسل کیسے بن رہی ہے، ہمارا خون دیکھو کتنا تیزی سے بن رہا ہے۔ بھائی یہ چھوٹی آنت کے اندر جو اربوں ریشے ہیں نا، جنہوں نے کھانے میں سے وٹامن نکالا، صحت نکالی، طاقت نکالی، کھانے میں سے جتنی بھی طاقت کی چیزیں تھیں وہ ساری تھیں اور پورے بدن کے اندر بھیج دی، تو بدن ہمارا چاقو چوبند رہتا ہے، خون بڑھیا بنتا ہے، چہرے پہ چمک رہتی ہے، باڈی شاڈی ذرا اچھی سی بن جاتی ہے، کھانا بڑھیا ہضم ہوتا ہے، دل بڑھیا کام کرتا ہے، شوگر وگر نہیں ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چھوٹی آنت نے اپنا کام کیا تقریباً 1.5-2 گھنٹے، اتنا کرنے پر پھر وہ چھوٹی آنت بھی کھانے کو آگے سرکا دیتی ہے، اور سرکانے کے بعد وہ کھانا پہنچ جاتا ہے بڑی آنت میں، وہ بھی یہیں کھانا بڑی آنت میں پہنچ گیا۔ اب جب کھانا بڑی آنت میں پہنچا تو اس کو کہتے تو بڑی آنت ہے، لیکن یہ صرف 1.5 میٹر کی ہوتی ہے، وہ چھوٹی تھی وہ 7 کی تھی، یہ بڑی ہے، یہ 1.5 کی ہے۔ اس کو بڑی آنت اس لیے کہتے ہیں کہ موٹی ہوتی ہے، وہ پتلی ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے۔ یہ بڑی آنت کے اندر کھانا پہنچا۔ بڑی آنت کے 2 کام، پہلا کام تو یہ کہ جو بچا کچا وٹامن، پروٹین، منرل، صحت، طاقت جو کھانے میں رہ گیا تھا وہ چیزیں بڑی آنت بھی وہی کام کرتی ہے، کھینچ لیتی ہے۔ اور دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ کھانا جو پیٹ کے اندر ہمارے گیا تھا اس میں سے سب چیزیں تو لگاتار نکلتی چلی جا رہی ہیں، تو اب بچہ کیا؟ جب سب کچھ نکل جاتا ہے تو صرف لیٹرین بچتی ہے، اور بڑی آنت کے جو 2 منہ ہوتے ہیں، ایک چھوٹی آنت سے چپکا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا منہ وہی ہوتا ہے جہاں سے ہم لوگ ٹوائلٹ کھانا باہر سے باہر۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ اللہ رب العالمین نے سسٹم بنایا ہے ہماری باڈی کے اندر۔ میں نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ ان اللہ خالق الحب والنوا، دانا آپ نے کھیت میں ڈالا، وہاں سے اٹھا کر میں نے پھر وہیں پہنچا دیا۔ اللہ رب العالمین کا سسٹم دیکھو، اللہ رب العالمین کا قانون، اور یہ چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔
ایک بادشاہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، آخری بات بتا رہا ہوں، ایک بادشاہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بادشاہ تھا، پیاس لگی، ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے پاس میں، کہنے لگے پانی لاؤ، وہ خادم جو تھا ان کا پانی لے کر آئے، جیسے پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا فوراً ہاتھ روک لیا، کہا یہ بتاؤ پیاس لگی؟ کہا بہت تیز پیاس لگی۔ کہا کیا تمہیں پیاس لگ رہی ہو، پیاس کی وجہ سے تمہارا گلا سوکھ رہا ہو، جان نکلنے کا ڈر ہو، اور تمہیں یہ آدھا گلاس پانی یا ایک گلاس پانی تمہیں دیا جائے تو تم کتنی دولت خرچ کر دو گے؟ کہنے لگے میں آدھی حکومت آدھا ملک اس کو دے دوں گا لیکن پانی لے لوں۔ کہا پی لو، پی لیا، پینے کے بعد کہا یہ بتاؤ اگر یہ پانی پیٹ کے اندر جا کر رک جائے، پیشاب کے ذریعے باہر نہ آئے تو اپنی کتنی دولت دے دو گے؟ کہنے لگا کہ میں اپنی آدھی حکومت آدھا ملک اس کو دے دوں گا۔ عالم نے کہا کہ تمہارا پورا ملک، تمہاری پوری حکومت اللہ رب العالمین کی ایک گلاس پانی کی نعمت کے برابر بھی نہیں۔ یہ چھوٹی موٹی نعمت نہیں اللہ رب العالمین کی، جو ہمیں کھلاتا بھی ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت، جو اس کو نکال بھی دیتا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ اور جانتے ہو یہ بڑی آنکھ سے جب کھانا نیچے کی طرف جاتا ہے اور ساری طاقت کی چیزیں اس میں سے نکل چکی ہوتی ہیں تو بڑی آنکھ کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانے میں جو پانی رہ جاتا ہے وہ پانی کو بھی یہ بڑی آنکھ کھینچ لیتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی آنکھ وہ پانی کو نہیں کھینچتی، صرف صحت کی چیزوں کو کھینچ لیتی ہے، تو ہمیں پتلی پتلی لیٹرینیں ہوتی ہیں، پھر ہم ڈاکٹر کی بات اللہ رب العالمین کا قانون دیکھو، اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھو، ان اللہ خالق الحب والنوى، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، ہم نے جیسا سنا بس اتنا ہی سمجھتے چلے آ رہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا رہا، ارکان ایمان میں پہلی چیز کون سی ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی، میں اس کو کچھ اور طریقے سے سمجھاتا ہوں، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے سمجھائیں گے۔ اگر مان لو کوئی اعتراض کرے، کوئی اعتراض کرے، آپ اللہ کے بارے میں اتنا بتا رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آپ نے اللہ کو دیکھا، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ آپ کیسے بتاؤ گے کسی دوسرے کو کہ ہاں اللہ ہے، اور ہمارے پاس تو اس کی کوئی تصویر نہیں؟ باقی جتنے دھرم والے ہیں انہوں نے تو اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کی تصویریں بنا رکھی ہیں، ہمارے پاس تو وہ، آپ کیسے سمجھاؤ گے؟ اس کے لیے اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔